بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے جی، عورت اگر سسرال کے ماحول سے شدید ذہنی دباؤ میں ہو تو الگ رہنے کا مطالبہ کر سکتی ہے؟ عورت سسرال کے ماحول سے ذہنی دباؤ میں نہ بھی ہو تو بھی الگ کا مطالبہ کر سکتی ہے، کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ باقی شوہر اس مطالبے کو پورا کرے نہ کرے، اگر شوہر کے پاس استطاعت ہے تو پورا کر دے، استطاعت نہیں ہے تو پورا نہ کرے، اور اگر استطاعت ہے لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے ماں باپ کو بہت نقصان ہوگا اس سے، بعض دفعہ اکلوتا بیٹا ہوتا ہے یا ماں باپ خدمت کے محتاج ہوتے ہیں، تو یہ آپس کی رضامندی سے طے ہونے والے معاملات ہیں۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ سسرال اگر ظلم کر رہا ہے، بہو کے اوپر ظلم کر رہا ہے، ذہنی دباؤ میں تو دیکھیں بعض دفعہ اپنا قصور ہوتا ہے، ذہنی دباؤ میں صرف ذہنی دباؤ کوئی ایسی ویلڈ ریزن نہیں ہے، بعض دفعہ اپنی غلطیوں پہ کی وجہ سے ذہنی دباؤ ہوتا ہے۔ تو اگر ظلم ہے واقعی ساس کی طرف سے بلا وجہ کے تانے، اور بعض جیسے جوائنٹ فیملی میں ہوتا ہے، تو واقعی اگر سسرال کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے اور وہ ظلم ٹھیک نہیں ہو کے دے رہا، تو پھر تو شوہر پہ واجب ہے کہ وہ بیوی کو بہر صورت اپنے رشتہ داروں سے الگ رکھے۔ ظلم کی صورت میں اگر وہ الگ نہیں رکھے گا تو پھر وہ گنہگار گار ہوگا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، تھوڑی بہت اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے، وہ سب نے مل جل کے جب رہنا ہو تو سب کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر واقعی ضرورت سے زیادہ معاملہ ہو رہا ہے اور مرد کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا سچویشن چل رہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں بیوی کو الگ رکھنا لازم ہے شریعت میں۔ شوہر کا بیوی کو اس کی سہیلیوں سے بات کرنے سے روکنا کہاں تک درست ہے؟ شوہر کا دیکھیں مبہم سوالات ہیں نا، یہ کیوں روک رہا ہے؟ بعض دفعہ بیوی سہیلیوں میں اتنی زیادہ انوالو ہو چکی ہے کہ شوہر کے بنیادی حقوق ہی ادا نہیں کر رہی ہے، بچوں کی طرف توجہ نہیں دے رہی ہے، اور گھر کو فوکس نہیں کر رہی ہے، گھر کا بیڑا غرق ہوا ہے، وہ اپنی سہیلیوں میں ہی لگی ہوئی ہے، تو پھر تو شوہر روک سکتا ہے کہ بھائی تم اپنے گھر کو فوکس کرو، سہیلیاں بعد میں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، بیگم میں شوہر کے حقوق اور اپنے گھر داری اور یہ ساری چیزیں پوری ہیں، اور سہیلیاں بھی کوئی ایسی نہیں ہیں کہ جو اس کو غلط رخ پہ ڈال رہی ہوں، تو پھر یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے، اس کے دوست ہوتے ہیں، سہیلیاں ہوتی ہیں، اس کے ریلیٹیو ہوتے ہیں، تو پھر شوہر کو خامخواہ کی بلا وجہ کی پابندیاں نہیں لگانی چاہیے۔ اس سے گھر میں ایک بغاوت کا ماحول پیدا ہوتا ہے، اور اس سے تو میں اور یہ سب، میاں بیوی کا رشتہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی ترجیحات کا خیال کر کے زندگی گزارنی پڑتی ہے، غیر ضروری پابندیوں سے بہرحال نقصان ہوتا ہے، اور شریعت بھی اس کو پسند نہیں کرتی ہے۔ اگر نماز کے دوران ہنسی آ جائے مگر آواز نہ نکلے تو کیا نماز باقی رہے گی؟ اگر ہنسی آ گئی ہے، دیکھیں 3 اسٹیپ ہوتے ہیں، ایک تو صرف مسکراہٹ ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ نماز ٹوٹتی ہے نہ وضو ٹوٹتا ہے، لیکن جان کر نماز میں مسکرانا ٹھیک عمل نہیں ہے۔ اور اگر ہنسی آ گئی ہے مگر قہقہ نہیں آیا تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر نماز میں زور سے قہقہ بھی آ گیا ہے تو پھر نماز بھی گئی اور وضو بھی دوبارہ کرنا پڑے گا۔ عام حالات میں وضو کے بعد ہنسنے سے، قہقہ لگا کے ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، صرف نماز میں قہقہ لگا کر ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض اہل حدیث حضرات کو اس پر اشکال ہے کہ جو احناف جس حدیث سے استدلال کرتے ہیں وہ حدیث تو سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کو نماز میں قہقہ آیا تو آپ نے صحابہ کو نماز کا بھی حکم دیا اور وضو لوٹانے کا بھی حکم دیا۔ تو یہ بات درست ہے کہ وہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے، مگر زیادہ ضعیف نہیں ہے۔ شدید ضعیف حدیث جو ہے اس سے استدلال جائز نہیں ہے۔ اگر حدیث کا ضعف زیادہ سخت نوعیت کا نہ ہو تو پھر اس کو احناف قیاس پہ ترجیح دیتے ہیں، جو امام حنیفہ کا اصول ہے۔ تو اس لیے احتیاط میں، کیونکہ ضعیف حدیث کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ بالکل ہی من گھڑت ہے، تو شدید ضعیف نہیں ہے، کمزور درجے کی ضعیف ہے، تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ احناف نے احتیاط والی رائے کو لیا کہ اگر نماز میں آپ کو ہنسی آ گئی ہے تو اس حدیث کی بیس پہ وضو بھی لوٹانے کا حکم دیا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر کسی کی غلطی کی نشاندہی نیت اصلاح سے ہو تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ کسی کی غلطی کی نشاندہی ہو تو پھر جس نے غلطی کی ہے اس کو بتایا جائے نا، اصلاح ایسے تو نہیں ہوتی کہ میڈیا پہ لا کے کسی کو ذلیل کر دیا جائے۔ ہاں، کوئی ظالم ہے جو لوگوں کی حقوق تلف کر رہا ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا ضروری ہے، وہ پھر الگ بات ہے، اس کو میڈیا پہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے۔ لیکن لوگوں کی جو غلطیاں ہیں، ان کی جو کوتاہیاں ہیں، ان کو میڈیا پہ لا کے نام لے کے ان کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا، اس سے اصلاح نہیں ہوتی، اس سے سوسائٹی میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ عورت اگر شوہر کی اجازت کے بغیر کسی عالم سے مشورہ لے تو کیا یہ غلط ہے؟
دیکھیں عورت شرعی مسائل تو پوچھ سکتی ہے علماء سے، اس میں شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہے، البتہ پراپر اصلاحی تعلق قائم کرنا، کسی کو مینٹور بنانا، تو اس میں اگر بوڑھا بزرگ ہے، بوڑھا عالم ہے، تو پھر تو عورت اس سے اصلاحی تعلق قائم کر سکتی ہے، لیکن اگر کوئی جوان ہے، اور جوان کا مطلب 50 55 60 سال تک بھی مرد جو ہے وہ جوان ہی رہتا ہے، تو اتنی ایج والا اگر کوئی بزرگ ہے، عالم ہے، تو اس زمانے میں یہ ضروری ہے کہ شوہر کی طرف سے پرمیشن ہو، کیونکہ یہ دور فساد کا دور ہے، اس میں بعض دفعہ ایسے مذہبی اسکالر کے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے، شیطان ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ جوان عورتیں ان سے اصلاحی تعلق قائم کرتی ہیں، ان سے مسائل پوچھتی ہیں، اپنے مینٹور بنا لیتی ہیں، ان کو اپنا رہبر بنا لیتی ہیں، پھر آج کل تقویٰ مارکیٹ میں آپ کو پتہ ہے شارٹ چل رہا ہے، تو وہ مذہبی اسکالر کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ وہ کھسک جائے ادھر کو، دوستیاں ایسے واقعات ہمارے علم میں بہت سارے آئے ہیں کہ عورت نے کسی کو پیر و مرشد بنایا اور پتہ چلا جی جس کو بنایا پیر و مرشد آپس کے ٹاکرے ہو گئے، عشق ہو گیا، محبتیں ہو گئیں، پیر صاحب بھی پھسل گئے، تو ہاں جن کی اللہ حفاظت کرتا ہے، نیک لوگوں کی، جو اللہ والے بہت نیک لوگ ہیں وہ تو متقی ہی ہیں، لیکن کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ اس لیول کے نیک ہیں بھی کہ نہیں ہیں، صرف عوام میں شہرت ہونا کافی نہیں ہے، خاص طور پہ جوان عالم ہو، جوان مفتی ہو، تو پھر ایسی صورت میں عورت کو چاہیے اپنے شوہر کی پرمیشن کے بغیر زیادہ کسی سے رابطے کی کوشش نہ کرے، اور اس میں یہ بھی خطرہ ہوتا ہے شوہر کو بدگمانی بھی ہوتی ہے، شوہر کو بدگمانی بھی ہوتی ہے، اگر عورت کسی جوان عالم سے زیادہ فری ہوگی تو شوہر کے دل میں بھی خیالات آ سکتے ہیں کہ بھئی ایسا تو نہیں کہ معاملہ کچھ اور ہو، لیبل دین کا لگایا ہو، تو عورت کے لیے سب سے بڑا دین یہی ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرے، پردے کی پابندی کرے، اور اپنے گھر کو بسائے، اپنے شوہر سے محبت کرے، اس کی تمام تر توجہات اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہونی چاہیے، یہی سب سے بڑا دین ہے اس کا، تو شیطان کو موقع نہ دے وہ، جو بڑے دینی ادارے ہیں ان میں تو بہت سخت پابندیاں ہیں اس کی، بعض ہمارے اکابر بزرگ ایسے ہیں کہ کوئی عورت، جوان عورت اگر بیعت ہونے کے لیے آتی ہے تو وہ کہتے ہیں اپنے باپ سے، بھائی سے اور اپنے شوہر سے اجازت لے کر آؤ، یہ شرط لگاتے ہیں وہ۔ کسی نے نظر مانی اور بھول گیا تو یاد آنے پر کیا کرنا چاہیے؟ یاد آنے پر یاد آ گیا، اب نظر کو نظر سمجھنا چاہیے، جو منت مانی ہے اس کو پورا کرنا چاہیے، اور اگر منت اس نے غلطی سے اس کی خلاف ورزی کی ہے تو جو منت مانی ہے پھر اس کو پورا کرے وہ، یعنی اس نے کہا تھا کہ یہ کام کیا تو میں روزے رکھوں گا، تو پھر روزے رکھے یا قسم کا کفارہ ادا کرے، اور اگر یہ کہا تھا کہ اگر میرے مریض ٹھیک ہو گیا یا میں امتحان میں پاس ہو گیا تو اتنے روزے رکھوں گا، تو پھر تو روزے ہی رکھنا پڑیں گے، یاد آنے پر اس کو جب یاد آئے گا تو پھر وہ کام کرنا پڑے گا اس کو۔ آن لائن خریداری میں چیز تصویر سے مختلف نکلے تو کیا واپس کرنا حق ہے؟ جی ہاں بالکل، خیار رؤیت شریعت نے دیا ہے، اگر آپ نے کوئی چیز بغیر دیکھے خرید لی ہے تو دیکھنے کے بعد آپ کو پسند نہیں آئی تو کوئی عیب نہ بھی ہو اس میں، شریعت نے آپ کو رائٹ دیا ہے کہ آپ اس کو واپس کر سکتے ہیں، اس کو خیار رؤیہ کہا جاتا ہے فقہ کی اصطلاح میں۔ کسی نے دل میں حسد محسوس کیا مگر عمل نہیں تو کیا مواخذہ ہوگا؟ نہیں، مواخذہ نہیں ہوگا، بعض دفعہ غیر اختیاری طور پر دل میں حسد کے خیالات آتے ہیں، کسی کی ترقی کو دیکھ کر انسان جل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ غیر اختیاری ہے، اگر اس کے تقاضوں پر آپ عمل نہیں کر رہے، جس سے جیلس ہو رہے ہیں، اس کو نقصان نہیں پہنچا رہے، تو پھر اس حسد پہ گناہ نہیں ہے، کیونکہ غیر اختیاری چیزوں پہ اللہ مواخذہ نہیں کرتے، بلکہ آپ جو صبر کر رہے ہیں اور آپ کا دل تو چاہ رہا ہے اس کو نقصان ہو، اس کو بد دعا دیں، آپ نہیں کر رہے یہ کام، تو صبر کر رہے ہیں، صبر پہ الٹا ثواب ملے گا آپ کو۔ اگر کسی نے غصے میں بد دعا دے دی تو بعد میں رجوع کیسے کرے؟ بد دعا دے دے، پھر اللہ سے دعا مانگے، اللہ میں نے جو بد دعا کی ہے فلاں کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے، تو مجھے معاف کر دے اور میری بد دعا کے اثرات کو زائل کر دے، اور بلکہ اس کو تو ترقی دے، یعنی دعائیں کر لیں اس کے لیے، اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ میری بد دعا کے اثر کو تو ختم کر دے اور مجھے معاف بھی کر دے۔ مسجد میں بچوں کی آواز پر ناراضی ظاہر کرنا درست ہے؟ بچوں کو مسجد میں آرام سے سمجھا دینا چاہیے، بیٹا مستیاں مت کرو، آرام سے تمیز سے کھڑے ہو جاؤ، بعض دفعہ بچوں کی چیخ و پکار ہوتی ہے، بچے تو بچے ہیں تو بڑے بھی چیخنا شروع کر دیتے ہیں، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، یہ کرو وہاں، تو بھائی آپ بھی چیخ ہی رہے ہو نا، تو بچوں کو محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، ہمیں نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بچوں کو مسجدوں میں کبھی کوٹا گیا ہو، پیٹا گیا ہو، چیخ چیخ کے ڈانٹا گیا ہو، بچے تو اس دور میں بھی آیا کرتے تھے، پیچھے صف میں کھڑے ہوتے تھے، تو اس لیے بچوں کے ساتھ جو ہے نا تھوڑا شفقت والا معاملہ ہونا چاہیے، سمجھایا ضرور جائے،
اور تھوڑا بہت جب کوئی بچہ زیادہ ہی شرارتیں کر رہا ہو تو تھوڑا سا سخت لہجے میں بات بھی کی جا سکتی ہے، چیخنے کے بجائے تھوڑا سا مضبوط لہجے میں اس کو سمجھا دیا جائے تو بچے اس سے بھی ڈر جاتے ہیں۔ اگر کسی نے نماز پڑھتے ہوئے قبلے میں تھوڑا سا فرق کیا تو کیا نماز ہو جائے گی؟ تھوڑے سے فرق سے نہیں ہوتی، یعنی فرق نہیں پڑتا، نماز ہو جاتی ہے۔ 45 ڈگری تک اگر قبلے سے انحراف کیا ہے نا، یعنی 45 ڈگری سے کم انحراف کیا ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن یہ جان کر کرنا جائز نہیں۔ آپ کو پتہ ہے قبلہ ادھر ہے تو آپ بلا وجہ جان کر ادھر یوں کر کے نماز پڑھے تو مکروہ بہرحال ہے، جان کر اگر کیا جائے تو، لیکن نماز ہو جاتی ہے۔ اگر کسی نے نیکی صرف لوگوں کے ڈر سے کی تو کیا وہ قبول ہوگی؟ اگر صرف اور صرف لوگوں کے ڈر سے اور اس کے دل میں یہ تھا کہ اگر لوگ نہ ہوتے تو میں کرتا ہی نہیں نیکی، تو پھر تو نیکی نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ کا بھی خوف تھا اور اللہ کی رضا کا جذبہ بھی تھا، تھوڑا اس میں ریاکاری بھی آ گئی، دونوں چیزیں مکس ہیں، تو پھر اللہ جانتا ہے کہ اس میں ریاکاری کتنے % ہے، اخلاص کتنے % ہے، تو پھر اللہ اسی % کے حساب سے آپ کو ثواب دے گا، کیونکہ قرآن کہتا ہے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو ایک ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا، ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ تو تھوڑی ریا ہے تو تھوڑی ریا کہلائے گی، زیادہ ریا ہے تو زیادہ ریا کہلائے گی، تھوڑا اخلاص ہے تو تھوڑا اخلاص کہلائے گا، زیادہ اخلاص ہے تو زیادہ اخلاص کہلائے گا۔ بعض دفعہ عمل میں دونوں چیزیں، ریا اور اخلاص، دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ مسجد میں بیٹھ کر کھانا کھانا منع ہے؟ نہیں جی، مسجد میں بیٹھ کے کھانا کھانا منع نہیں ہے، البتہ مسجد کو کھانے پینے کی جگہ نہیں بنانی چاہیے، بنانا چاہیے اس کو کہ پتہ چلا آپ جب بھی کھانا کھاتے ہیں تو مسجد ہی میں لا رہے ہیں۔ ہاں کبھی بیٹھے ہوئے اتفاق سے کھانا منگوا لیے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، بشرطے کہ جگہ کو صاف کیا جائے، مسجد کے آداب کا پورا خیال کیا جائے۔ عورت اگر شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں بلائے تو کیا گناہ ہوگا؟ جی بالکل گناہ کبیرہ یہ۔ شوہر کے بنیادی حقوق میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ شوہر جس کا گھر میں آنے کو ناپسند کر رہا ہے، عورت اس کو گھر میں آنے نہ دے۔ اگر انسان خود کو ٹوٹا ہوا محسوس کرے تو شریعت اسے کیا حل دیتی ہے؟ صبر کرے بھائی، یہ ٹوٹا ہوا تو کوئی بھی نہیں ہوتا، اللہ جب تک ساتھ ہے تو ٹوٹنے کی کیا بات ہے بھائی، آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں بدحال ہو گیا تو بھائی اللہ ہے نا، تو اس کو اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھا جائے، اور جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں پہ نظر رکھی جائے تاکہ شکر کی توفیق ملے۔ عمرے میں احرام سے فارغ ہونے کے بعد کیا میاں بیوی ہم بستری کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں۔ احرام کی حالت میں ہم بستری کرنا بھی حرام، ہم بستری کی باتیں کرنا بھی حرام، اور بیوی کے ساتھ کوئی بھی ایسا تعلق جو ہم بستری کی طرف دعوت دے، یعنی بوس و کنار وغیرہ یا کوئی ایسی باتیں کرنا جو ایک دوسرے کے جذبات کو بھڑکائے، یہ بھی حرام اور ناجائز ہے، چاہے عمرے کا احرام ہو چاہے حج کا احرام ہو۔ ہاں احرام سے فارغ ہو گئے آپ تو جب احرام سے نکل آئے تو عمرے میں تو احرام سے نکلتے ہی جائز ہے، حج میں جب تک طواف زیارت نہ کیا ہو تو اس وقت تک زوجہ کے ساتھ ہم بستری حرام رہتی ہے، طواف زیارت کے بعد جائز ہو جاتی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حدود حرم میں میاں بیوی کا ملاپ نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہے، حدود حرم میں بھی ملاپ ہو سکتا ہے، البتہ احرام کی حالت میں نہیں ہو سکتا، چاہے حرم میں ہو یا حرم سے باہر ہو۔ میرے دوست کی وائف کے ساتھ میرے دوست کے ماموں نے کوئی نازیبہ حرکت کی کوشش کی، میرے دوست نے ان کا آنا جانا اپنے گھر سے بند کر دیا ہے، لیکن اس کی والدہ آنا جانا بند نہیں کر رہی، اس کی والدہ ان سے ملتی ہیں، اس کے ابو بھی ساتھ نہیں دے رہے، تو اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کرے۔ اپنی وائف کو لے کے الگ گھر میں شفٹ ہو جائے، والدہ کو تو ملنے سے نہیں روکا جا سکتا اپنے بھائی کے ساتھ، لیکن جس کی وائف کے ساتھ کوئی ایسی غیر اخلاقی حرکت کی کوشش کی ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ اب ان ماموں کو اس وائف کے سامنے نہ آنے دے، غیرت کے بھی خلاف ہے، حمیت کے بھی خلاف ہے، اور فتنے کا بھی اس میں اندیشہ ہے۔ اگر وہ پھر بھی آ رہے جا رہے ہیں تو پھر یہ آپ کا بنیادی حق ہے، جس نے بھی مسئلہ پوچھا ہے کہ وہ اپنی وائف کو کہے، وہ اپنی والدہ کو کہہ دے کہ ٹھیک ہے وہ آپ ان کو گھر میں آنے سے نہیں روک رہی ہیں تو میں وائف کو لے کے الگ ہو رہا ہوں، میں وائف کو کسی قیمت پہ بھی ان کے سامنے نہیں آنے دوں گا۔ میرے والدین نے کافی سال پہلے میرا رشتہ کہیں کر دیا تھا جو میری مرضی سے نہیں ہوا تھا، اب میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن والدین بضد ہے کہ جہاں رشتہ کیا ہے وہیں شادی کرو، کیا اس طرح زبردستی کرنے شادی ہو جاتی ہے؟ اگر آپ سے پوچھ کے کیا تھا تو پھر تو آپ کو اس رشتے پہ قائم رہنا چاہیے، پوچھے بغیر کر دیا تھا، آپ کی رضا شامل نہیں تھی تو والدین نے غلط کیا، تو اب والدین کو چاہیے کہ جہاں آپ اگر اس شادی پہ راضی، پہلے مشورہ تو میں یہی دوں گا آپ کو کہ جہاں والدین کہہ رہے ہیں وہاں آپ کر لیں،
والدین سے زیادہ اچھا کون جانتا ہے؟ اور پھر اس میں والدین کی عزت بھی ہے، کیونکہ آگے وہ انکار، انہیں تو والدین نے تو غلطی کر لی، وہ تو غلط کیا، والدین نے آپ کی پرمیشن کے بغیر کہیں رشتہ طے کر کے غلط کام کیا، لیکن اب ایک کام کر دیا ہے تو اب ماں باپ کی محبت عزت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو کنٹینیو کیا جائے، تھوڑی سی قربانی دے دیں والدین کی عزت کی خاطر۔ لیکن اگر آپ کا بالکل بھی دل مائل نہیں ہے یا وہ لڑکا نامناسب ہے تو پھر بہرحال آپ کو صاف لفظوں میں انکار کر دینا چاہیے۔ باقی آپ نے یہ جو کہا کہ زبردستی شادی ہو جاتی ہے، اگر آپ نے ہاں کر دی، قبول کر لیا تو پھر ہو جائے گی، کیونکہ نکاح طلاق میں زبان پہ شریعت نے رکھا ہے کہ آپ کی زبان سے ہاں نکل رہا ہے تو چاہے وہ زبردستی ہاں نکل رہا ہے وہ ہاں ہی ہے، اور اگر نہ نکل رہا ہے تو پھر نہ ہی ہے وہ۔ تو اگر آپ نے یہ شادی نہیں کرنی ہے تو پھر آپ ڈٹ جائیں کہ بھئی نو، اور اگر آپ خاموش رہ گئیں جب آپ کو نکاح کا پتہ چلا تو بھی نکاح ہو جائے گا، کیونکہ کنواری لڑکی کی خاموشی بھی نکاح ہی، یعنی اس کو بھی شریعت نے یہی سمجھا ہے کہ وہ راضی ہے۔ تو جب آپ سے پوچھا جائے، جب وکیل جب نکاح کرانے کے لیے آتے ہیں نا کہ آپ کو یہ رشتہ قبول ہے، ہم آپ کے یہاں شادی کر رہے ہیں، تو اگر آپ یہاں بالکل بھی آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ صاف لفظوں میں منع کر دیں کہ نہیں مجھے قبول نہیں ہے۔ مشورہ بہرحال میرا یہی ہے کہ جہاں والدین کر رہے ہیں وہاں کر لیں، جب تک کوئی واضح خرابی اس میں نہ ہو۔ میرے گھر والے گیس کمپریسر استعمال کرتے ہیں، میں ان کو کئی دفعہ منع کر چکا ہوں لیکن وہ میری بات نہیں مانتے۔ میں خود نہیں کماتا تو اب میں کیا کروں؟ جو کھانا پکتا ہے تو کیا میں کھا سکتا ہوں؟ گیس کمپریسر اگر وہ استعمال کر رہے ہیں، آپ نے منع کر دیا تو آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اس میں جو پکنے والا کھانا ہے وہ کھانا حرام نہیں ہو جاتا، کھانے میں تو گوشت ڈلا ہے، شوربہ، آلو مالو، وہ تو سارے حلال پیسوں کا ہے نا۔ ہاں ایک کام غلط ہو رہا ہے تو جتنا غلط ہے اتنا ہی غلط ہوگا، اور وہ بھی آپ نے جب کہہ دیا تو آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی ہے، بس اب زیادہ پیچھے نہ پڑیں، گھر کا ماحول خراب نہ کریں۔ آپ جب گھر ہوگا تو پھر اس میں آپ نہیں لگائیے گا۔ اور دوسرا، گیس کمپریسر بھی وہاں لگانا غلط ہے جہاں لوگوں نے نہ لگایا ہوا ہو، صرف آپ لوگوں نے لگا لیا اور سب لوگوں کی بجلی گیس آپ کھینچ لیتے ہیں، سب کے چولہے بند ہو جاتے ہیں، وہاں ناجائز ہے۔ لیکن اگر محلے میں سبھی نے لگایا ہوا ہے تو پھر گورنمنٹ کو چاہیے نا وہ روکے، کیونکہ اگر پھر آپ گیس کمپریسر نہیں لگائیں گے تو لوگ نے تو لگا لیا ہے، لوگ تو ساری گیس کھینچ لیں گے، آپ کا تو جو جائز حق ہے وہ بھی نہیں ملے گا۔ تو ایسی صورت میں پھر اگر سب نے لگایا ہوا ہے تو پھر یا تو کمپلین کریں گورنمنٹ کو، اور گورنمنٹ کو چاہیے روکے سب کو، کیوں نہیں روک رہی؟ نہیں روک رہی ہے گورنمنٹ تو پھر مجبوراً آپ کو بھی لگانا پڑے گا، کیونکہ آپ نہیں لگائیں گے تو سب نے کمپریسر لگا کے ساری گیس چوس لی، آپ کو کیا ملے گا؟ کیا بغیر میوزک کے ایسا گانا سن سکتے ہیں جس میں بے حیائی اور شرک کے الفاظ نہ ہوں؟ گانا وانا سننا برا عمل ہے، چاہے میوزک کے بغیر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس سے آہستہ آہستہ پھر جو ہے فلموں، ڈراموں اور ان چیزوں کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ صرف اتنی گنجائش ہے کہ آپ گانا اپنی بیگم کو سنا دیں، میاں بیوی کا معاملہ الگ ہوتا ہے، باقی ان چیزوں سے اوائڈ کریں۔ عبداللہ صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں، اگر ایک لڑکا کافی عرصے تک ایسی مسجد میں نماز پڑھتا رہا جس کے امام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مانگنے کا عقیدہ تھا، بعد میں اس کو پتہ چلا، تو اب وہ نمازیں جو اس مسجد میں پڑھتا رہا، ان کا کیا کرے؟ امام صاحب سے جا کے ایک دفعہ پوچھ لے کہ بھئی آپ کا کیا عقیدہ ہے، کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو اختیارات دیے ہوئے ہیں اور نبی سے دعائیں مانگی جائیں تو نبی وہ سارے کام ہمارے کر دیتے ہیں؟ اگر وہ صاف لفظوں میں کہتے ہیں ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے، تو پھر تو یہ شرک ہے، اور مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، پھر آپ نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں وہ آپ کو لوٹانی پڑیں گی۔ لیکن اور اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ شاید ایسا نہ ہو، اتنا سخت عقیدہ نہ ہو، تو پھر بلا وجہ تجسس نہ کریں، جو نمازیں پڑھ لی ہیں وہ ہو گئی ہیں، یعنی اللہ سے امید ہے کہ قبول کر لے گا اللہ تعالیٰ، اور آئندہ پھر ایسے امام کے پیچھے احتیاط اسی میں ہے کہ نماز نہ پڑھی جائے۔ مفتی صاحب میں بہت تکلیف میں ہوں، زنا سے جتنا دور بھاگتا ہوں اتنا اس میں پھنس جاتا ہوں، برائے مہربانی مجھے بتائیں کس طرح سے اس گناہ سے چھٹکارا حاصل کروں؟ بہت بڑا جرم ہے، انہ کان فاحشہ، قرآن کہتا ہے کہ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت پھٹکو۔ اتنا بڑا جرم ہے کہ قرآن نے اس کی سزا بیان کی ہے کہ کنوارا لڑکا اگر زنا کرتا ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں چوک پہ لا کے، اور شادی شدہ اگر کرتا ہے تو اس کی سزا رجم کرنا ہے، کہ پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کسی صحابی سے زنا ہو گیا تو وہ خود نبی کے پاس آئے کہ مجھ پر سزا جاری کریں پتھروں سے مار کے۔ ایک عورت نبی کے پاس آئی کہ مجھ سے شادی شدہ ہوں، ان سے زنا ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رجم کیا۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے اسلام میں، تو اس جرم کی برائی کو سوچنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام مصر میں تھے، اور وہاں ایک عورت جو عزیز ہے مصر کی بیوی آپ پہ فریفتہ ہوئی،
لیکن آپ کیسے اپنے آپ کو اس برائی سے بچایا ہے، اور فرمایا کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ مجھے جیل جانا محبوب ہے، اس برائی سے مجھے بچا تو، یہ برائی مجھے کسی صورت قبول نہیں ہے، میں جیل برداشت کر لوں گا۔ تو جیل ہو گئی آپ کو، تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہلکا جرم نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں کچھ لوگوں کو دیکھا، ننگے مرد اور برہنہ مرد اور عورتیں آگ میں جلائے جا رہے ہیں۔ پوچھا کون ہے؟ فرمایا کہ جبریل نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے زانی ہیں، انہی عورتوں کے ساتھ ان کو ڈال دیا گیا ہے جن کے ساتھ یہ زنا کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے توبہ کریں اللہ کے سامنے، اور دوسری بات یہ کہ کیوں ہو رہا ہے یہ، آپ نکاح کریں نا، ایک بیوی، دو بیوی، تین، چار شادیوں کی جس مذہب میں اجازت ہو، اس میں زنا کیسے کر سکتا ہے آدمی؟ نکاح کو جو ہے نکاح کی کوشش کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی مدد اللہ نے اپنے اوپر واجب کی ہے، اس میں ایک نکاح کرنے والا یرید العفاف، جو چاہتا ہے کہ میں برائی سے بچوں، تو نکاح کریں آپ، اور کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق قائم کریں، تبلیغی جماعت میں 4 مہینے لگائیں، ہر وہ سبب اختیار کریں جو آپ کو زنا سے روکے، اور اپنے اوپر کوئی سزا بھی رکھیں۔ خدا نخواستہ یہ گناہ پھر بھی ہوتا ہے تو آپ اپنے اوپر کوئی سزا رکھیں، کوئی صدقہ، خیرات یا روزے وغیرہ کے ذریعے، اور اپنے نفس کو ایسے مہلت نہ دیں، لیکن مایوس نہ ہوں، توبہ کریں۔ جب بھی برائی ہوتی ہے تو انشاءاللہ اگر آپ کوشش کریں گے یہ برائی آپ سے چھوٹ جائے گی۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ پہلے توبہ توڑواتا ہے، گناہ کرواتا ہے، پھر مایوس کرتا ہے، کہہ رہا ہے تیرے بس کا کام نہیں ہے۔ تو مایوس نہیں ہونا ہے، آپ نے لگے رہنا ہے برائی چھوڑنے کی کوشش میں۔ میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اس عذاب سے چھٹکارا دلائے۔ مفتی صاحب، جب قیامت قائم ہوگی تو لوگ اس کے بعد جنت اور دوزخ میں جائیں گے، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو انہوں نے لوگوں کو جنت اور جہنم میں دیکھا، تو وہ لوگ کس طرح وہاں پر گئے جب کہ ابھی تک قیامت قائم نہیں ہوئی؟ دیکھیں جنت اور جہنم تو قائم ہو چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ جو مستقبل میں ہونے والا ہے اس کو حاضر کر کے دکھا دیا۔ اللہ کو اس کی قدرت ہے کہ جو کام فیوچر میں ہوگا، اللہ کے سامنے تو پوری کائنات ٹائم باؤنڈ ہے ہی نہیں نا اللہ تعالیٰ کی ذات، تو کچھ واقعات جو فیوچر میں ہونے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالیہ کر کے، یعنی جو پریزنٹ میں جو ہے نا حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دی، اور یہ معجزہ ہے۔ معجزے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو سائنٹیفکلی جو کام ممکن نہیں ہے اللہ نے وہ اپنی قدرت سے کر کے دکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ کیا کتا گھر سے باہر پال سکتے ہیں؟ نہیں جناب، کتا پالنا ہی جائز نہیں ہے ضرورت کے بغیر۔ ہاں ضرورت تو پال سکتے ہیں، چوکیداری کی ضرورت ہے یا شکار کے لیے، یہ 2 ضرورتیں ایسی ہیں جن کے لیے کتا پالنا جائز ہے، ادروائز نہیں۔ ایک عورت کو لیکوریا کا مسئلہ ہے، 10-15 دن یہ مسئلہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک نماز کے لیے 3-3 4-4 دفعہ وضو کرنا پڑتا ہے۔ جب یہ مسئلہ بہت زیادہ ہو جائے تو کیا وہ معذور شرعی کے حکم میں آئے گی؟ اس کے لیے نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک دفعہ بھی اگر ایسا ہو گیا کہ پوری نماز کا ٹائم گزر گیا اور وہ وضو کر کے پاک رہ کے نماز نہیں پڑھ سکی، تو ایک دفعہ جب ایسا ہو جائے گا تو وہ معذوروں کی فہرست میں آ جائے گی، اور پھر معذور میں یہ ہوتا ہے کہ پھر ہر نماز کے ٹائم کے لیے اس کو الگ وضو کرنا پڑے گا۔ جب نماز کا نیا ٹائم ہو تو پھر الگ وضو کر لے، تو اسی وضو سے ساری نمازیں پڑھے۔ میرا اس پہ کلپ موجود ہے کہ معذور کا وضو کا طریقہ، یا قطروں کے جس کو بیماری ہے پیشاب کے قطروں کی، اس کا وضو کا طریقہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں میرے نام سے، تو اور ڈیٹیل کے ساتھ یہ مسئلہ میں بیان کر چکا ہوں۔ جس شخص کے بارے میں پتا ہو کہ وہ حرام کماتا ہے، اس کا منگوایا ہوا کھانا یا چائے پی سکتے ہیں؟ نہیں، جائز نہیں ہے، اور اگر کھا لیا یعنی تو اس کے پیسے صدقہ کرنے پڑیں گے آپ کو، اگر یہ پتہ ہے کہ حرام ہی کما رہا ہے وہ۔ مفتی صاحب، میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دی ہیں، بہت پریشان ہیں، اگر میں کسی شخص سے نکاح کروں اور میری نیت حلالے کی ہو اور اس کو بھی پتہ ہو کہ یہ حلالے کی نیت سے نکاح کر رہی ہے لیکن زبانی کوئی ایگریمنٹ نہ ہو، تو کیا یہ کرنا جائز ہے؟ احتیاط اس میں ہے کہ جب آپ کسی سے نکاح کریں عدت کے بعد تو پھر اس کو زبان سے یہ کہہ دیں کہ میں حلالہ نہیں کر رہی، یعنی میں کوئی حلالے کی میری نیت نہیں ہے، ہمارا یہ معاہدہ ہے۔ پھر بے شک دل میں آپ کے نیت ہو کہ نکاح کے بعد میں طلاق لے لوں گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ نیت دل کی چیز ہے، اور وہ تو ویسے بھی عورت کے پاس یہ حق ہے کہ نکاح کے بعد، یعنی ایک بغیر نیت کے بھی اگر وہ نکاح کرتی ہے تو اگر کوئی شوہر پسند نہیں آ رہا تو اس سے علیحدگی کا مطالبہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کسی ویلڈ ریزن کی بیس پہ۔ اور مرد کے لیے بھی جائز ہے کہ اگر وہ نکاح ہوتا ہے اس کے بعد اس کی نیت بدل جائے، وہ چھوڑنا چاہے، تو عام حالات میں تو طلاق ناپسندیدہ ہے، لیکن بہرحال اللہ نے کسی جب ضرورت ہو تو حلال ہے۔ تو زبان سے آپ نے یہی کہنا ہے کہ بھائی میری نیت یعنی میں رہنے کے لیے کر رہی ہوں، بے شک دل میں یہ ہو کہ
میں نے نکاح کے بعد علیحدگی لے لینی ہے، اور شوہر بھی آپ سے زبان سے کہے کہ بھائی میں ہمارا جو ہے نا یعنی حلالے کی نیت سے نہیں کر رہے نکاح، ہم پراپر رہنے کے لیے کر رہے ہیں. ہاں نکاح کے بعد پھر اگر آپ کو خیال آتا ہے کہ جی میرا پہلا شوہر وہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے، دوسرا شوہر ٹھیک نہیں ہے، یا میں نہیں رہنا چاہتی، تو اس سے مطالبہ کیا جا سکتا ہے. وہ اگر طلاق دے دے ٹھیک ہے، نہیں دے تو پھر اسی کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا. اور دوسرے شوہر کے دل میں بھی اگر یہ آ جاتا ہے کہ نہیں یار یہ پہلے شوہر کے ساتھ ہی کمفرٹیبل تھی اور یہ اس کے دل میں اسی کی یادیں، تو چھوڑ دے اس کو. تو یہ وہ حلالہ ہوگا جو بالکل جائز ہوگا. تو اس کے باوجود بھی اگر آپ کے دل میں یہی آ رہا ہے کہ نہیں میں نے علیحدگی لینی ہے، تو اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. معاہدہ کر کے حلالہ جو ہے وہ ناجائز ہے، معاہدہ زبان سے ہوتا ہے. تو زبان سے اگر آپ نے ایگریمنٹ نہیں کیا تو دل کی نیت چونکہ چینج بھی ہو سکتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ اس کو بھی بغیرتی کہتے ہیں، تو اس میں وہ کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ قرآن مجید نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد عورت پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے، اور حدیث میں آتا ہے ہم بستری بھی نہ کر لے. تو اس کو لوگ کہتے ہیں کہ بغیرتی ہے کہ بھی ایک عورت دوسرے شوہر کے گھر جا رہی ہے. کیوں بغیرتی ہے بھائی؟ وہ پہلے شوہر نے جب 3 طلاقیں دے دی ہیں تو پہلے شوہر سے اس کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے نا. عدت کے بعد وہ آزاد ہے، جہاں چاہے نکاح کرے، جس مرد سے چاہے نکاح کرے، اس میں کوئی بغیرتی نہیں ہے. اب نکاح ہو گیا، میاں بیوی کا ریلیشن بھی ہو گیا، تو چاہے اسی کے ساتھ رہ لے، اس کو تجربہ ہو گیا بھائی ایک نیا مرد آپ کی زندگی میں آیا، ہو سکتا ہے پہلے والے سے اچھا ہو. تو بہت سے ایسے واقعات ہوئے، عورت کے دل میں یہ تھا کہ میں دوسرے مرد سے طلاق لے لوں گی، لیکن نہیں لی اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے ہم زندگی اکٹھے گزاریں گے. اور اگر وہ اس سے ڈیورس مانگ لیتی ہے تو اپنے شوہر سے ڈیورس مانگنا کوئی بغیرتی نہیں ہے اگر اس کی کوئی ریزن ہے. اور ریزن یہی ہے کہ بھائی میرے دل میں پرانے شوہر کی یادیں وابستہ ہیں، میں نہیں رہنا چاہتی آپ کے ساتھ. تو اگر وہ دے دے تو ٹھیک ہے، نہیں دے تو پھر خوشی سے اس کے ساتھ گزارا کرے، پھر اس کو فورس نہ کرے اس کام پہ. تو اس میں کون سی بغیرتی ہے؟ یعنی یہ بغیرتی والا اسٹیپ شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ تو پہلے شوہر نے جب علیحدگی ہو گئی تو وہ شوہر رہا نہیں ہے، تو اس کو یہ کہنا ہے کہ ایک آدمی کی بیوی کسی دوسرے مرد کے پاس جاتی ہے، بھائی اس کی بیوی ہے نہیں، وہ طلاقیں دے چکا ہے، اب وہ دوسرا مرد اس کا شوہر ہے، تو اپنے شوہر کے پاس جانا بغیرتی نہیں ہے. تو اگر شوہر سے طلاق مانگ لی جائے ضرورت کی بیس پہ، یہ بھی بغیرتی نہیں ہے، شریعت میں جائز ہے. اور اگر شوہر طلاق دے دیتا ہے تو یہ بھی بغیرتی نہیں ہے. بیوی کے مطالبے پہ طلاق دینا کوئی بغیرتی نہیں ہے. طلاق نہ دینا میں تو پھر بھی تھوڑا سا بغیرتی کا عنصر ہے کہ ایک عورت آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، آپ کیوں زبردستی اس کو گھسیٹ رہے ہو اپنے ساتھ. لیکن جب وہ علیحدگی لینا چاہ رہی ہے تو آپ چھوڑ دو اس کو. پھر جب وہ مرد اس کو چھوڑے گا تو عدت کے بعد وہ عورت جہاں چاہے نکاح کرے. پرانے کسی اور مرد سے نکاح کرتی ہے تو وہ بغیرتی نہیں ہے، تو پرانے والے سے نکاح کرنا کیوں بغیرتی ہے؟ تو اس لیے اس کو لوگوں نے حلالے کو بڑا ایک ایشو بنا کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو ہے، اور بغیرتی کہہ کے نا، بغیرتی جب ہے کہ جب پہلے سے پراپر معاہدہ ہو اور پیسے گھما کے اس کو لایا جائے، اور جو ہے ایگریمنٹ ہو کہ میں تم سے نکاح کر رہی ہوں شرط کے ساتھ کہ تم نے مجھے چھوڑ دینا ہے. تو اس کو حدیث میں اس پہ لعنت وارد ہوئی ہے، کیونکہ اگر ہر طرح کے حلالے پر حدیث میں لعنت ہوتی تو پھر قرآن حلالے کا ذکر کرتا کیوں ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے ایک حلالہ وہ ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا، وہ حلالہ ہے جس میں زبان سے ایگریمنٹ نہ ہو، اور وہ حلالہ جس کا حدیث میں جس کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ حلالہ ہے جس میں زبان سے ایگریمنٹ ہو. تو اگر آپ نئے شوہر کے ساتھ زبان سے کوئی ایگریمنٹ نہیں کرتی ہیں، صرف دل میں یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ رہ کے علیحدگی لوں گی، یا اس شوہر کے دل میں بھی ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں گا، تو دل میں ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. وجہ اس کی ہے کہ یہ دل کی کنڈیشن چینج بھی ہو سکتی ہے، تبدیل بھی ہو سکتی ہے، تو اس میں وہ ناجائز نہیں ہے. اور بہت دفعہ ایسا ہوا بھی ہے کہ عورت کے دل میں تھا علیحدگی لوں گی لیکن نہیں لی اس نے، شوہر کے دل میں تھا میں اس کو چھوڑ دوں گا لیکن نہیں چھوڑا اس نے کہا بس ہماری شادی ہو گئی تو ہم دونوں لائف کو انجوائے کرتے ہیں، تو وہ رہیں پھر آپس میں رہیں وہ. اور ایسا بھی ہوا ہے بعض دفعہ کہ عورت نے نئے شوہر سے طلاق لی لیکن پرانے کے پاس نہیں گئی، بولی میں نہیں جا رہی بھائی، مجھے تم نے طلاقیں دی کیوں تھی. تو اس لیے زبان سے جب تک ایگریمنٹ نہ ہو تو آپ کے لیے دوسرے مرد سے نکاح کرنا جائز ہے، حلال ہے. اور احتیاط اس میں ہے کہ زبان سے یہ کہہ دیں بھائی یہ میرا کوئی آپ سے ایگریمنٹ نہیں ہے کہ آپ نے مجھے لازمی چھوڑنا ہی ہے. احتیاط اسی میں کہ زبان سے یہ الفاظ بھی کہہ دیں. اگر لڑکی کا نکاح ہوا ہو اور رخصتی نہ ہوئی ہو تو اس کے نان نفقے کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ اس کے نان نفقے کی ذمہ داری اس کے ابا پر ہے. شوہر پہ ذمہ داری جب آتی ہے جب رخصتی ہو جائے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں؟ اگر ہاں تو قرآن میں جو یہ آیت اہل بیت کی نسبت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کس طرح سمجھنی چاہیے؟
اہل بیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں سب سے پہلے داخل ہیں، اور پھر آپ کے اولاد، آپ کی بیٹیاں بھی ہیں. اور قرآن نے تو صاف لفظوں میں کہا ہے نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. نبی کی بیویوں سے اللہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اے اہل بیت، اللہ آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے. تو جب قرآن بیویوں کو اہل بیت کہہ رہا ہے، اور عرف میں بھی گھر والی کس کو کہا؟ اہل بیت کا اردو ترجمہ ہے گھر والی، تو گھر والی بیوی ہی کو کہا جاتا ہے. تو آپ کی بیٹیاں، آپ کی ازواج، وہ اہل بیت میں کا سب سے پہلا مصداق ہے. میرے 3 بچے ہیں اور تینوں میرے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں، تو میں حج کے کیسے کروں گی؟ اگر ساری زندگی حج نہیں کر پائی تو اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اگر آپ کو خطرہ ہے کہ حج پہ گئی تو بچے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، وہ رل جائیں گے بیچارے، تو پھر آپ حج پہ نہ جائیں، ڈیلے کریں اس کو. زندگی میں اللہ مہلت دے دے تو چلی جائیں، نہیں ہو تو پھر وہ حج کے پیسے محفوظ کر لیں، حج بدل کی وصیت کر کے جائیں پھر آپ، یا کسی سے حج بدل کروا لیں بڑھاپے میں، جب جانے کے چانس بالکل ختم ہو جائے. وحید بلوچ چاغی سے: مفتی صاحب، ہمارے علاقے میں ایک عورت ہے جس کے چہرے پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس سے دم کرواتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے شفا ملتی ہے، کیا اس جائز ہے؟ اس طرح کی چیزیں اکثر توہم پرستی میں ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے اتفاق سے کسی کے ایسے لکھا ہوا ہو، تو ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. اور مدار جو ہے نا نیکی کا، وہ اعمال پر ہے. کوئی خاتون اللہ والی ہے، باپردہ ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے تو نیک عورت ہے، اگر نہیں ہے تو پھر نیک نہیں ہے. تو عوام ان چیزوں میں بہت زیادہ غلو کا شکار ہو جاتی ہے. سلمان خان پشاور سے: مفتی صاحب، گیم سے پیسے کمانا جائز ہے؟ اگر گیم کھیلتے ہوئے اسکرین ریکارڈنگ کریں اور پھر اس ویڈیو کو یوٹیوب پر ڈال دیں، پھر اس پر یوٹیوب سے جو کمائی آئے گی وہ حلال ہے؟ کیونکہ آپ نے کہا تھا یوٹیوب سے جو پیسہ ملتا ہے وہ ایڈ کے پیسے ملتے ہیں. اب دیکھیں، گیم کے ذریعے پیسہ جوا کھیل کے کما رہے ہیں، وہ تو حرام ہے، ناجائز ہے. باقی یوٹیوب جو آپ کو پیسے دیتا ہے وہ مونیٹائزیشن کے دیتا ہے، جو کمپنیوں کے ایڈ چلتے ہیں. تو اگر جس چیز کا ایڈ چل رہا ہے وہ پروڈکٹ حلال ہے، صابن ہے، شیمپو ہے، کوئی تعلیمی ادارہ ہے، تو یعنی کوئی بھی حلال چیز کا اگر ایڈ چل رہا ہے تو اس کی ارننگ حلال ہے. شراب کا ایڈ چل رہا ہے، سودی بینک کا ایڈ چل رہا ہے تو اس کی ارننگ حرام ہے. تو زیادہ تر حلال چیزوں کے ایڈ ہی چلتے ہیں. البتہ اس ایڈ میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکیاں وڑکیاں ڈال دیتے ہیں، میوزک اور اس طرح کی چیزیں ڈال دیتے ہیں، تو اس لیے اس کی ارننگ بہرحال حلال ہے، لیکن اس میں سے کچھ فیصد صدقہ کر دیں تاکہ اندازے سے کہ جو حرام شامل ہوا ہے اس سے وہ پاک ہو جائے. تو ماہرین کہتے ہیں کوئی 5% کہتا ہے، کوئی 2.5% کہتا ہے، تو اتنا صدقہ کر دینا چاہیے. باقی گیم جو آپ ڈال رہے ہیں اگر وہ جوئے کے گیم ہیں، یعنی جوا کھیل کے لوگ پیسے جیت رہے ہیں اور اسی گیم کو آپ اپلوڈ کر رہے ہیں، اس اپلوڈنگ کا بہرحال گناہ آپ کو ہوگا، کیونکہ ناجائز چیز کو پروموٹ کرنا بھی حرام اور ناجائز ہے. اور اگر گیم میں ایسا نہیں ہے، جوا نہیں ہے، تو پھر اس گیم کو ڈالنے میں ناپسندیدہ کام تو ہے، ٹائم ویسٹنگ کی وجہ سے لوگوں کو اچھے کاموں میں لگائیں، بہرحال حرام نہیں، اس کو گناہ نہیں کہا جائے گا، حرام نہیں کہا جائے گا. سمعان احمد پنجاب سے: مفتی صاحب، جب ہم نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی درود پڑھتے ہیں، تو کیا ابراہیم علیہ السلام کی آل میں آج کل کے یہودی بھی شامل ہیں؟ کیونکہ وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے ہیں. جتنے بھی غیر مسلم ہوتے ہیں نا، وہ پیغمبروں کی آل میں نہیں ہوتے. تو ابراہیم علیہ السلام کی آل میں وہ لوگ جو ایمان لائے، توحید پر قائم رہے، تمام پیغمبروں پر ان کا ایمان ہے، صرف وہ داخل ہوں گے. آج کل جو یہودی ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کو تو مانتے ہیں لیکن ابراہیم علیہ السلام کی نہیں مانتے. ابراہیم علیہ السلام نے تو خوشخبریاں دی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ دعائیں مانگی تھیں کہ میری اولاد میں اللہ پیغمبر پیدا کر. تو جو اپنے پیغمبر کی دعاؤں پر ایمان نہ رکھتے ہوں اور ان کے خوشخبریاں دینے والے، یعنی جس پیغمبر کی انہوں نے خوشخبری دی ہو اس پیغمبر پر ایمان نہ رکھتے ہوں، بلکہ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے یجدونہ فی التوراۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام وہ لوگ تورات میں پاتے ہیں، یجدونہ مکتوبا فی التوراۃ، تورات میں لکھا ہوا نام پاتے ہیں. تو جب یہودیوں کو پتہ ہے کہ تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے کہ وہ نبی آئیں گے، تو لیکن ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان تمام چیزوں کا وہ انکار کرتے ہیں، اور تو پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کی آل میں داخل نہیں ہے. صرف وہ لوگ داخل ہیں جو ایمان لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نبی سے پہلے باقی پیغمبروں پر ایمان لائے. ہماری فیکٹری میں نماز کی جگہ اس طرح بنی ہوئی ہے کہ امام اور 2 صفیں اندر پہلی منزل پر اور باقی صفیں باہر روڈ پر ہیں. امام کی تکبیر سننے کا واحد ذریعہ اسپیکر ہوتا ہے.
اب اگر دوران نماز بجلی کے جانے یا کسی وجہ سے اسپیکر بند ہو جائے اور کوئی شخص تکبیر بھی نہ کہے تو باہر کی صف والے نماز کیسے پڑھیں گے؟ نماز توڑ دیں یا انفرادی پڑھنا شروع کر دیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اسپیکر کی آواز کچھ دیر کے بعد بحال ہو جائے اور بحال ہونے تک امام سجدے میں چلا جاتا ہے یا دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تو پھر کیا باہر والے نمازی رکوع وغیرہ خود کر کے امام کے ساتھ شامل ہو جائیں یا نماز توڑنی پڑے گی؟ دونوں صورتوں میں جب امام کے ساتھ رابطہ منقطع ہو جائے یا کوئی بھی ایسی صورت ہو جس میں آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہو کہ امام کیا کر رہا ہے، تو پہلی بات ہے پیچھے کسی کو تکبیر کہنی چاہیے، امام کی تکبیر کو پیچھے پہنچانا چاہیے۔ بہت غفلت اور شریعت کے مسائل سے جہالت کی دلیل ہے کہ لائٹ چلی گئی اور امام کی آواز پہنچ نہیں رہی اور کوئی مکبر بھی نہیں ہے، خود سے ہی لوگوں کو چاہیے خیال کریں۔ بہرحال خیال نہیں کیا اور پتہ ہی نہیں چل رہا امام کیا کر رہا ہے، تو پھر کرنا یہ ہے کہ جب غالب گمان ہو جائے نا کہ امام رکوع میں چلا گیا ہوگا تو اس وقت رکوع کر لیں، جب غالب گمان ہو کہ امام سجدے سے اٹھ چکا ہوگا یعنی قومے کے بعد تو پھر سجدے سے اٹھ جائیں۔ خلاصہ یہ کہ امام کے سلام کے بعد سلام پھیریں اور وہی تمام حرکات و سکنات جو نماز میں ترتیب سے کیے جاتے ہیں وہ ترتیب سے کرتے رہیں، تو اس طرح سے نماز ادا ہو جائے گی۔ بیچ میں لائٹ آ گئی، لاؤڈ سپیکر کھل گیا، آپ کو پتہ چلا امام تو سجدے میں ہیں اور ہم ابھی تک قیام میں ہی کھڑے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ رکوع میں جائیں، رکوع سے کھڑے ہوں اور سجدے میں چلے جائیں۔ تو اور پتہ چلا کہ امام سلام پھیر چکا ہے تو بھی کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، آپ رکوع میں جائیں، رکوع سے کھڑے ہو، جو نماز رہ گئی وہ مکمل کریں اسی نیت سے کہ میں امام کے پیچھے ہی ہوں، اور اس طرح تحیات پڑھ کے آپ سلام پھیر دیں۔ تو امام آگے چلا جائے نا اگر تو اس سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے، آپ پیچھے پیچھے آ جائیں۔ فرض نماز کے بعد پہلے سنتیں ادا کرنی چاہیے یا ذکر و اذکار؟ میں نے سنا ہے کہ حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انت السلام پڑھنے کے بعد اٹھ جاتے تھے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف قبلہ رخ سے ہٹتے تھے یا نماز کی جگہ سے؟ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انت السلام کہنے کے بقدر بیٹھتے تھے پھر اٹھ جایا کرتے تھے، اٹھنے کا مطلب اٹھنا ہی ہوتا ہے۔ تو دو طرح کی حدیثیں، بعض حدیثوں سے پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد ہمیں تسبیحات کا اور دعا کا حکم دیا ہے، اور بعض حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہم انت السلام کے بعد آپ اٹھ جایا کرتے تھے۔ تو دونوں حدیثوں کو جب جمع کیا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل تو یہی ہے کہ فرض نماز کے بعد اٹھ جانا ہے، اور یہ جو حدیثوں میں آتا ہے فرض کے بعد آپ تسبیحات پڑھتے تھے، یہ دعائیں پڑھتے تھے، تو وہاں فرض سے مراد ہے وہ احتراز ہے اشراق سے، تہجد سے، اوابین سے، یعنی فرائض کے بعد ہوتا تھا، باقی فرائض سے مراد ہے پوری تکمیل کے ساتھ۔ تو فرائض کے ساتھ جو سنت مؤکدہ ہیں وہ اسی فرائض کے توابع میں سے ہیں، تابع ہیں۔ تو فرائض کا مطلب یہ نہیں کہ فرض کے فوراً بعد ہوگا تو وہ سنتوں کے بعد ہی، تو فرض کے بعد کا مطلب ہے کہ اشراق اور اوابین کے بعد نہیں، تہجد کے بعد نہیں، بلکہ جو 5 نمازیں ہیں ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیحات پڑھا کرتے تھے، اور بعد کا مطلب تکمیل کے بعد۔ سنت مؤکدہ بھی فرض نماز کی تکمیل ہی کے لیے ہے، توابع ہیں ان کے، یہی وجہ ہے کہ اگر فرض نہیں ہوگی تو پھر سنت مؤکدہ بھی نہیں ہوتی۔ عابد علی کوٹ ادو سے، میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، کیا میں ان کی قضا نمازیں پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں، بس دعا کریں آپ اور حسب توفیق کچھ صدقہ خیرات کر دیا کریں اس نیت کے ساتھ کہ والد صاحب کی نمازیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے ان کے لیے، جتنا اللہ توفیق دے، باقی دعا کریں ان کے لیے، استغفار کریں۔ ابو ذر واپڈا ٹاؤن ملتان سے، میری منگنی میرے ماموں کی بیٹی سے 7 سال پہلے ہو گئی تھی، بعد میں گھر کی عورتوں کی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ہمارے گھر والوں نے زور ڈالا کہ منگنی ختم کر دو۔ میں اس لڑکی سے محبت کرتا ہوں، شادی بھی کرنا چاہتا ہوں، ہمارے گھر والوں کا اور ان کے گھر والوں کا ملنا جلنا بند ہے، اس کے گھر والے مجھ سے شادی کرنے پر راضی ہیں، لیکن میری امی کہتی ہیں کہ اگر میں اس سے شادی کروں گا تو ساری زندگی قطع تعلق کریں گی، اور بددعائیں بھی دیتی ہیں۔ صورتحال میں کیا گھر والوں کی بات ماننا مجھ پر لازم ہے؟ اگر وہ مجھ سے قطع تعلق کر لیں تو مجھ پر کوئی گناہ ہوگا؟ اگر وہ بددعائیں دیں تو برائے مہربانی والدین کے لیے بھی کچھ پیغام ریکارڈ کروا دیں۔ بھائی جب تک کسی کے گھر کے پورے حالات معلوم نہ ہونا، مشورہ دینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب ان لوگوں نے آپ کی والدہ کے ساتھ کس نوعیت کا سلوک کیا ہے، کیسا کوئی ظلم کیا ہے نہیں کیا، یہ تفصیلات آپ نے نہیں بتائی ہیں۔ جو روز مرہ کے جھگڑے ہوتے ہیں اگر جو عام طور پہ گھروں میں ہو ہی جاتے ہیں، تو صرف اتنی بیس پہ کسی لڑکی کی زندگی کو تباہ کر دینا، 7 سال منگنی کر کے ختم کر دینا، اس میں لڑکی کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اگر چھوٹی موٹی بات ہے پھر تو یہ کام نہ کریں، یہ ظلم ہے، ایک نوعیت کا ظلم ہی ہے یہ، کیونکہ اس دوران ہو سکتا ہے اس کے بہت سے رشتے آئے ہوں، اس نے اس چکر میں انکار کیا ہو کہ بھئی وہ آپ کے ساتھ انگیج ہو چکی ہے، تو وہ کہہ ہی نہیں ہے پھر مجھے پہلے بتا دیتے میں کہیں اور شادی کر لیتی، نہ وہاں کی رہی نہ یہاں کی رہی، تو یہ ظلم زیادتی ہوتی ہے۔ اور اگر ان لوگوں نے اس لڑکی سمیت آپ کے ماں باپ کے ساتھ بہت برا کیا ہے
اور اتنا کیا ہے کہ آپ کی والدہ کا انتقام کا حق بنتا ہے، تو پھر میرا خیال ہے ویسے نارمل تو ہم یہی کہیں گے رشتہ جوڑا جائے، لیکن ماں سے تعلق کو پہلے بحال کرنے کی ضرورت ہے، باقی تعلقات بعد میں۔ تو یہ آپ خود بہتر سمجھتے ہیں کہ کس نوعیت کی لڑائی ہوئی ہے اور ظلم کس کی طرف سے تھا۔ محمد صاحب عمان متحدہ عرب امارات سے، میں جہاں رہتا ہوں وہاں قریب کی مسجد میں جو امام صاحب ہیں ان کی داڑھی بھی نہیں ہے اور نماز بھی بہت لمبی پڑھاتے ہیں۔ میں ان کو چھوڑ کر دوسری مسجد میں جاتا ہوں جس کے امام کی داڑھی بھی ہے اور ان کی قرات بھی اچھی ہے، تو کیا میرے لیے یہ کرنا مناسب ہے؟ مجبوری میں بہرحال نماز تو امام جیسا بھی ہو جماعت چھوڑنا جائز نہیں ہے، اسی کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے گی، لیکن آپ جماعت چھوڑ نہیں رہے، دوسری مسجد جا کے پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، تو بہتر جائز ہے یہ، کیونکہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ آپ پراپر داڑھی ہے اس امام کی، تو اچھی بات ہے۔ میرا سوال یہ کہ سعودی عرب میں ویزے کا کاروبار جائز ہے یا ناجائز؟ یہ سعودی عرب کی گورنمنٹ سے پوچھیں کہ وہاں لیگل ہے یہ کام یا لیگل نہیں ہے، اگر لیگل ہے تو جائز ہے، ان لیگل ہے تو پھر اس سے اوائڈ کریں۔ مفتی صاحب، سر کے بالوں کی سائٹ سے مانگ نکالنا کیسا ہے؟ اگر یہودیوں سے مشابہت کی وجہ سے ممنوع ہے تو اب تو قریباً سارے مسلمان بھی ایسے ہی نکالتے ہیں، تو کیا اب گنجائش بھی نکلتی ہے؟ محمد اسامہ ڈیرہ غازی خان سے، مکروہ ناپسندیدہ ہے۔ دیکھو، یہودیوں کی مشابہت یا غیر مسلموں کی مشابہت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب میں اس کی ایک حدیث سے بات سمجھاتا ہوں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے یہود و نصارہ کی مشابہت کرو، داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں گھٹاؤ۔ اب ہو سکتا ہے کوئی اسکالر پیدا ہو اور کہے کہ فار ایگزامپل یہود و نصارہ بھی داڑیاں رکھنا شروع کر دیں، سارے یہودی سارے عیسائی۔ اب کوئی ماڈرن قسم کا اسکالر پیدا ہو، وہ کہے کہ دیکھو نبی نے تو فرمایا تھا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ، اب تو سارے یہودی اور عیسائی داڑیاں رکھ رہے ہیں، تو اب تو ان کی مخالفت اس میں ہے کہ داڑھی کٹاؤ، تو یہ غلط استدلال ہوگا۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ داڑھی کٹانا اتنا برا کام ہے کہ یہود و نصارہ کر سکتے ہیں، مسلمان یہ کام نہ کریں۔ بالاتفاق کسی دور میں یہود و نصارہ داڑیاں رکھنا شروع کر دیں تو بھی ہمیں داڑھی رکھنی پڑے گی، تو ہم یہ کہیں گے کہ اچھا کام انہوں نے شروع کر دیا۔ تو بعض دفعہ حدیث کا منشا یہ نہیں ہوتا کہ اس میں مشابہت کی وجہ سے یہ عمل حرام ہے، بلکہ منشا یہ ہوتا ہے کہ یہ کام ان لوگوں کا ہے، ہمارا کام نہیں ہے یہ۔ تو اسی طرح خوب سمجھ لیں جو سائڈ کی مانگ ہے یہ بھی حرام ناجائز تو نہیں ہے، لیکن ناپسندیدہ ہے، کیونکہ اس میں تغییر خلق اللہ کا شائبہ پایا جاتا ہے۔ اگر خالص تغییر خلق اللہ ہوتی، جیسے کہ کہیں سے بال رکھنا، کہیں سے موڑنا، تو یہ تو بالکل ناجائز اور حرام ہے، تو حدیث میں ممانعت ہے اس کی۔ لیکن یہ جو مانگوں کی مختلف قسم کی عجیب عجیب سے ڈیزائن مارکیٹ میں آ رہے ہیں، اس سے بھی انسان کی شکل نیچرل نہیں رہتی ہے اس کی، تو وہ چینج ہو جاتی ہے۔ مثال کہ صرف سائڈ کی مانگ کی بات نہیں، اگر کوئی یوں کر کے چٹیا کر کے اوپر باندھ لے، کوئی یوں کر کے، روڈ بھی بنائے ہوئے ہوتے ہیں نا لوگوں نے، پورا گوگل میپ بنایا ہوا ہوتا ہے سر کے اوپر، تو یہ غیر مسلموں کے کام ہیں یہ، تبھی مسلمانوں میں یہ کلچر کبھی رہا ہی نہیں ہے، یہ چیز ہمارے ہاں 100% غیر مسلموں سے آئی ہے، اور تو جس نوعیت کی تغییر ہوگی اسی نوعیت کی اس میں حرمت ہوگی، ناجائز ہوگا۔ تو سر کہیں سے مونڈ لینا، کہیں سے بال چھوڑ لینا، اس میں زیادہ تغییر ہے، اس لیے تو بالکل ہی حرام ہے۔ اور آڑی ترچھی مانگیں نکالنا یہ حرام نہ بھی ہو، مکروہ ناپسندیدہ بہرحال ضرور ہے۔ تو اس لیے جو سنت طریقہ ہے بال رکھنے کا اسی کو فوکس کریں، یا تو پورا سر منڈوا لیں، سر کے بال رکھنے ہیں تو سارے بال بیچ کی مانگ نکالیں یا پیچھے لے جائیں، یہی طریقہ ہمیشہ سے علماء صلحاء کا رہا ہے، اور باقی جو طریقے ہیں وہ بہرحال ناپسندیدہ اور نامناسب ضرور ہیں، مکروہ ضرور ہیں، حرام نہ بھی ہوں۔